اسی طرح سے دعوت دین، کسی کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات ایک آدمی میں ریاکاری اور نفسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ، بلکہ بعض اوقات نا امیدی آدمی میں آ جاتی، سامنے والے کو آپ سمجھا رہے کہہ کا مانتا ہو نہیں مان رہا ہو، آپ کچھ بھی بولو وہ نہیں مانتا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، غصہ یا مایوسی پیدا ہو جاتی، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو دین سمجھا رہا ہو تو اس وقت میں اس کا دل اللہ کی طرف ہو کہ اس کو ہدایت کون دے گا، اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ دل میں یہ کیفیت ہو، میں سمجھا رہا تو صحیح اس کو، لیکن یہ مانے گا کب، جب وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ تو جب ایسا دل اللہ کی طرف لگے گا تو یہ بدسلوکی کرے گا، تب بھی کیا ہوگا، اللہ دیکھ رہا، تو میں اللہ کی طرف سے آفیشیلی دعوت دے رہا ہوں، تو میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ کو ثواب دے گا، اللہ غافل نہیں ہے، اور میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، نام کے لیے نہیں کہ کیسا پرفارمنس ہے اس کا، بلکہ اخلاص کے ساتھ دعوت دینا، اور نہیں ماننے والے سے ہمت نہیں ٹوٹے گی، میں نے میرا کام کیا، اللہ میرا ثواب مجھ کو دے گا۔ تو ایک آدمی دعوت کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، دو رسول ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں، دونوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ جاؤ، دونوں جاؤ کدھر، فرعون کے پاس، اور ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں کوتاہی مت کرنا۔ دعوت کے لیے بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس، اور دعوت کے حکم کے ساتھ اللہ کی نشانیاں لے کر جاؤ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ جاؤ، اور یاد رکھو میرے ذکر میں کوتاہی مت کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ داعی کے لیے اللہ کی یاد بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک آدمی جب دین کی دعوت دے رہا ہو تو اس وقت اللہ کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہونا چاہیے، اس سے اس کا عمل بھی صحیح ہوگا، اور اس سے اس کی ہمت بھی بندھے گی، مایوس بھی نہیں ہوگا، بے اصولی بھی نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا ہے۔